جس کو اگر شوق ہے کہ وہ اپنے والدین کو اکیلا چھوڑ دے، جس کو شوق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بیوہ کر دے، جس کو شوق ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو یتیم کر دے، جس کے اندر اتنی طاقت ہے وہ پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب آ جائے اور مجھ سے مقابلہ کر لے۔ حمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بالقرآن اللہم نور قلوبنا بالایمان اللہم زین اخلاقنا بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ شہنشاہ مدینہ، راحت قلب مدینہ، راحت سرور و قلب، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، مدینے کے تاجدار، ہم گناہگاروں کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ فرمایا جو میرا امتی مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا اللہ پاک میرے اس امتی کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خشک شاہوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، غفلت نہ کر پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا آج بھی جواب دیتے ہیں۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات ہیں جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اور حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آج انشاءاللہ میں جس موضوع پر چند منٹ گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1 محرم کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 1 محرم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اسی نسبت سے آپ کا ذکر خیر کیا جائے گا اور آپ کی شان و شوکت کو دیکھا جائے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی شانیں، کتنے مرتبے عطا کیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قلب و سینہ عشق مصطفیٰ اور خوف خدا سے لبریز تھا۔
عمر فاروق اعظم کہ جن کا نام آج بھی عدل و انصاف، دیانت و امانت، حق گوئی و بے باکی، جرت کے طور پر آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ جب بھی لفظ عمر آتا ہے، نام عمر کا آتا ہے، تو فوراً دل کے اندر عدل و انصاف آ جاتا ہے کہ جب وہ حکمران تھے تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر کوئی جانور پیاسا مر جائے تو قیامت والے دن عمر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ 22 لاکھ مربع میل کے وہ بادشاہ تھے، 3 برا اعظم اس کے اندر آتے تھے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر مسلمانوں کا پہرا دیتے تھے جبکہ مسلمان خود سویا کرتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو اور جسم کے اوپر جو لباس ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، لیکن میں نے عمرے کے دوران دیکھا کہ آپ کے احرام کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہو لیکن ان کا جلال اتنا زیادہ ہے کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بھی نام سن کر دہل جایا کرتے تھے۔ لیکن اگر خوف خدا اور تقوی کے بارے میں دیکھا جائے تو جسم کے اوپر جو لباس ہے اس کے اندر بھی پیوند لگے ہیں، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ کا جلال کتنا ہے تو اس وقت کی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کے سامنے بھی نام لیا جاتا تو ان کا دل دہل جایا کرتا تھا۔ اور آپ کے تقوی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی سفر پر گئے، ملک شام یا کوئی اور سفر تھا، تو آپ نے جو آپ کا غلام تھا اس سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ میں سواری کے اوپر سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑو گے، ایک مرتبہ میں نکیل پکڑوں گا، تم سوار ہوگے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی دوسرے ملک کے قریب گئے استقبال کے لیے، بادشاہ و امراء جب کھڑے ہوئے، حالت یہ تھی کہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، لیکن غلام کی باری ہے کہ وہ سواری پر سوار ہو جائے، اور استقبال ہو رہا ہے اس حالت کے اندر کہ عمر نے جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے اس نے گھوڑے کی نکیل پکڑی ہے اور غلام اس کے اوپر سوار ہے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی ہم ریاست مدینہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن فقط نام لینے سے کام نہیں بنتا جب تک کہ بندہ عمل نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان اور مرتبہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جس کی شان ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس بات کے اوپر مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو افضل ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عام الفیل کے 13ویں سال پیدا ہوئے۔ انہوں نے 25 یا 26 سال کی عمر کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے 6 یا 7ویں سال بعد آپ کی جو عمر تھی 26 یا 27 سال تھی، اس وقت آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ اس قدر عقل اور فہم رکھتے تھے کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو پھر بھی کام ایسے کرتے تھے جو مسلمانوں والے کام تھے۔ اللہ پاک کو ان کی ادائیں پہلے بھی بڑی پسند تھیں، چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر شراب بڑی عام تھی، تو آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی شراب کی ایک گھونٹ تک نہیں پی،
اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو اللہ پاک سے طلب کیا تھا، اور آپ کے بارے میں طلب مصطفیٰ بھی آتا ہے، آپ کا لقب یہ ہے، آپ کی شان کے اندر ہے طلب مصطفیٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خود رب سے طلب کیا۔ فرمایا کہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل وبعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اعز الاسلام، مالک و مولا اسلام کو عزت دے۔ ان دو شخصیات کے ذریعے یا تو ابو جہل کو اسلام کے اندر داخل فرما، یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے اندر داخل فرما کر ان دونوں میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہو مالک و مولا، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ فرمایا کہ قال وکان احبہما الیہ عمرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور رب کے نزدیک ابو جہل اور عمر میں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رب کو زیادہ پسند تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو زمین کے اوپر تو آپ کے چرچے تھے ہی تھے، زمین کے اوپر تو مسلمانوں کے اندر مسرت تھی، ایک خوشی تھی کہ مسلمان، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو 6-7 سال مسلمان چھپ کر رب کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی اتنی طاقت اور پاور مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک خوشی اور مسرت داخل ہوئی۔ یہ تو زمین والوں کا معاملہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ حدیث پاک میں رہتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ لما اسلم عمر نزل جبرائیل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج حضرت عمر فاروق اعظم نے زمین کے اوپر اسلام کو قبول کیا ہے تو آسمان والے آسمان کے اوپر جشن منا رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ شان ہے کہ اسلام زمین کے اوپر قبول کر رہے ہیں، لیکن آسمانوں کے اوپر آپ کے اسلام کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو آپس میں مبارکیں دے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہو چکے ہیں۔ اور تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے کہ آپ کا جلال کتنا تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، بے شک عمر ہم سچے ہیں۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم سچے بھی ہیں، پھر چھپ کر ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم سب کے سامنے کھلے عام جو ہے اللہ پاک کی عبادت کریں گے۔ تو آپ کا جلال تھا، آپ کا یہ روب اور دبدبا تھا، رب نے آپ کو اتنا جلال دیا تھا کہ آپ کے جلال سے لوگ ڈرتے تھے۔ اور تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بھی بات موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا اعلان فرمایا کہ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ جس نے علل اعلان مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہو. دیکھا ہے تو عمر فاروق اعظم کو دیکھا ہے. یعنی جتنے بھی صحابہ تھے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو چھپ چھپا کے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. لیکن فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے گئے تو علل اعلان کعبہ تشریف لے گئے. وہاں پہ جا کے کعبہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب جا کے نماز ادا کی اور کہا شاہت الوجوہ، کہا کہ اے کفار تمہارے چہرے خاک آلود ہوں، تمہارے چہرے بگڑ جائیں. اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ خطاب کے بیٹے عمر فاروق کو رو کے دکھائے تو وہ پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب آ جائے. جس کو اگر شوق ہے کہ وہ اپنے والدین کو اکیلا چھوڑ دے، جس کو شوق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بیوہ کر دے، جس کو شوق ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو یتیم کر دے، جس کے اندر اتنی طاقت ہے وہ پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب آ جائے اور مجھ سے مقابلہ کر لے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان کیا تو کفار کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، ابو لہب جیسے کہ جن کے دبدبے سے لوگ ڈرا کرتے تھے، کہ جن کے جلال سے ڈرتے تھے لوگ، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اعلان کیا تو کوئی ایک بندہ بھی آپ کو روک نہ سکا. کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال عطا فرمایا. اسی وجہ سے ہی جب 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو اور عمر کا نام سن لے تو وہ بندہ بے حیانتی نہ کرے. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو، جب زمین کے اوپر ڈنڈا مارے تو زمین پر زلزلہ ہو تو رک جائے. اتنی شان اور شوکت ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور آپ کی سیرت کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بڑھیا تھی، اس نے ہاتھ کے اندر تیل پکڑا ہے، تیل کی شیشی زمین پر گر جاتی ہے، تیل سارا زمین پی لیتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اے عمر تو کیسا بادشاہ ہے، تیرا کیسا عدل اور انصاف ہے کہ میں نے تیل کی بوتل پکڑی ہے وہ زمین پر گرتی ہے، زمین میرا سارا تیل ہی پی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی زمین پر ڈنڈا مار کر زمین کو کہتے ہیں کہ میں نے کون سا عدل و انصاف ہے جو تیرے اوپر قائم نہیں کیا کہ تو نے اس مائی کا تیل پی لیا ہے. روایات کے اندر آتا ہے زمین نے پھر وہی تیل اوپر اگل دیا تھا. اس قدر جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال، تقوی، پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی گئی. اور یہ جو واقعہ ہے آگے جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ آپ نے کثیر مرتبہ سنا بھی ہوگا، کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے، تاریخ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شدت کی محبت کیا کرتے تھے. آج ہم مسلمان ہیں، قسم باخدا صرف نام کے مسلمان ہیں، نعرے ہم بھی بڑے لگاتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں حضور سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن محبت حضور کی جو اصل حقیقت ہے وہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھائی ہے کہ حضور سے محبت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے. کہ جب حضور کا نام آ جائے، جب دین کی بات آ جائے تو ہم نے اپنے سامنے اپنی دنیا داری کو نہیں رکھنا. اس وقت نام لینا ہے تو دین کا نام لینا ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے ایک بشر نامی منافق تھا، آپ نے سنا ہوگا یہ کثیر مرتبہ واقعہ، لیکن ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آپ کے عشق کو بیان کرنے کے لیے واقعہ بیان کیا جاتا ہے. بشر نامی ایک منافق تھا، اوپر سے مسلمان تھا، اندر سے کافر تھا. تو اس کا ایک یہودی کے ساتھ ایک زمین کا یا ایک تلوار کا معاملہ بن جاتا ہے. یہ آپس میں لڑنا اور جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ منافق کہتا ہے کہ میں اپنی لڑائی کا فیصلہ جو ہے ایک یہودی سے کرواؤں گا. دیکھیں مسلمان ہے
اوپر سے مسلمان اندر سے کافر منافق ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنی لڑائی کا فیصلہ جو ہے یہ ایک یہودی سے کرواؤں گا. اب یہودی یہ کہتا ہے کہ میں فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرواؤں گا کہ روئے زمین کے اوپر ان سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. اب منافق جو ہے بار بار اصرار کر رہا ہے کہ یہودی کے پاس جاؤں گا. یہودی چونکہ مسلمان بھی نہیں, بار بار اصرار کر رہا ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا. اب چونکہ وہ منافق تھا, یہودی نے اس کو منا لیا. اب دونوں یہودی اور منافق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر جاتے ہیں. تو اب یہودی سارا معاملہ اور ماجرا جو ہے یہ حضور کی بارگاہ کے اندر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تلوار کا معاملہ ہے یا میری زمین کے ٹکڑے کا معاملہ ہے, یہ فیصلہ ہمارے درمیان فرما دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملات کی تحقیق کی, منافق کو بھی سنا, یہودی کو بھی سنا. معاملات کی تحقیق کرنے کے بعد یہودی کے حق کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ دے دیا. تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے باہر آئے تو منافق چونکہ اوپر سے مسلمان تھا, دل سے حضور سے نفرت رکھتا تھا, تو چہرہ بگاڑنے لگا, کہنے لگا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا. تو اب دیکھیں, ایک طرف اللہ کے نبی ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ساتھ بے انصافی کریں. نبی کی یہ شان ہی نہیں ہوتی کہ حضور کے بارے میں کوئی, نبی کی یہ شان ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے بارے میں بے انصافی کرے. لیکن چونکہ منافق تھا, دل کے اندر حضور سے بغض رکھتا تھا, لیکن حضور کا فیصلہ قبول نہ کیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. جبہ و دستار ہیں, بڑی بڑی 2-2 فٹ کی داڑیاں بھی ہیں, لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو حضور کی ذات کے بارے میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی حضور کے علم کے بارے میں, کبھی حضور کی شفاعت کے بارے میں, کبھی حضور کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے بارے میں. تو ایسے لوگوں کی بھی کمی آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے. تو اب منافق کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کرنا, میں عمر کے پاس جاؤں گا اور عمر سے جا کے اپنی تلوار کا یا اپنی زمین کا فیصلہ کرواؤں گا. تو اب وہ یہودی کہتے ہیں ٹھیک ہے, میرے حق کے اندر جب حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے حق کے اندر فیصلہ کریں گے. اب جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں, یہودی سارا ماجرا حضرت عمر فاروق کو سناتا ہے کہ میرا اور اس منافق کا ایک تلوار کے اندر جھگڑا تھا. میں کہتا تھا کہ حضور کے پاس جاتے ہیں, یہ کہتا تھا کہ میں ایک یہودی کے پاس جاؤں گا, لیکن ہم نے فیصلہ حضور کے سامنے رکھا, حضور نے میرے حق کے اندر فیصلہ دے دیا. تو اب یہ منافق کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا, میں عمر سے فیصلہ کرواؤں گا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں اور گھر سے ننگی تلوار لے کے آتے ہیں, اور آتے ہی ایک لمحے کے اندر زوردار تلوار مار کے منافق کے سر کو اڑا دیتے ہیں. فرماتے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. تو اب اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت تھی, حضور سے کتنا زیادہ لگاؤ تھا. اور آج 1400 سال کے بعد میں بھی, آپ مجھ سمیت میں بھی بڑے دعوے کرتا ہوں, آپ بھی بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن قسم باخدا وہ صحابہ کرام اگر ان کے واقعات کو پڑھا جائے, ان کی سیرت کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عشق جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. ہمارا عشق اس قدر نہیں ہے کہ جس قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عشق تھا, کہ جب حضور کی بات آتی, جب دین کی بات آتی, نہ وہ اپنی رشتہ داریوں کو دیکھتے تھے, نہ وہ اپنی اولادوں کو دیکھتے تھے, نہ وہ اپنے دنیاوی کاروبار کو دیکھتے تھے.
دیکھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو دیکھتے تھے اور پورے لوگوں سے لڑ اور جھگڑ بھی لیا کرتے تھے. تو آج ہمارے لیے یہ درس ہے کہ عام صحابہ کا بڑا نام لیتے ہیں، لیکن جس طرح صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، کاش کہ ہمیں بھی اسی طرح حضور سے محبت کرنا نصیب ہو جائے. مشکات کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ کی شان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من الامراء. حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں دیکھتا ہوں جنوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان عمر کو دے کر گلی کو تبدیل کر لیتے ہیں. یعنی اس طرح جلال تھا آپ کا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان اس گلی میں نہیں آیا کرتا تھا. تو آج بھی کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ ہے باب عمر. کہتے ہیں کہ ہم باب عمر سے ہم مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہوتے. تو ہمارے ایک عالم دین وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی کیا شان ہے کہ جب دنیا کے اندر موجود تھے تو شیطان ان سے دور بھاگا کرتے تھے. آج 1400 سال کے بعد بھی جو شیطان ہے حضرت عمر فاروق اعظم سے دور بھاگتے ہیں کہ جب عمر کا نام آتا ہے تو شیطان آج بھی عمر کا نام سن کر عمر کا نام دیکھ کر مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوتے کہ ان کے دل کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض پایا جاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم کو اللہ پاک نے یہ شانیں عطا کی ہیں کہ آج 1400 سال بھی گزر گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ سے آج بھی شیطان بھاگتے ہیں جس طرح آپ کی ظاہری حیات کے اندر شیطان آپ سے بھاگا کرتے تھے. اور ایک حدیث پاک جامع صغیر کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و عمر من الایمان و بغضهما کفر. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت من الایمان کہ ان دونوں کی محبت ایمان سے ہے. وہ فرمایا وَبُغْضُهُمَا کفر. فرمایا ان دونوں سے بغض رکھنا کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی کبھی نہیں ہیں کہ جن کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا جائے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا نام لیا جائے تو ان کی طبیعت کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. تو معاذ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں بھی چاہیے کہ بچ کے رہیں تاکہ اگر ہم ان لوگوں کے قریب جائیں گے تو ہمارا ایمان بھی کمزور ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان سے ہی ہمیں نہ پھیر دے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب. حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. یعنی کتنا بڑا مقام اور مرتبہ حضور نے دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یعنی عمر کے اندر اتنی خصوصیات، اتنی کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، اتنی خصوصیات، اتنی صفات رب نے عمر کے اندر رکھی ہے کہ اگر میرے بعد رب نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب بناتا. تو یہ شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دی ہیں. تو یہ شانیں رب نے صحابہ کو دی ہیں. تو یہ صحابہ کو جو شانیں ملی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے ملی ہیں کہ جو حضور سے جس بندے کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بندہ دنیا کے اندر بھی ستارہ بن کے چمکتا ہے اور قیامت والے دن بھی اور رب کے ہاں بھی وہ ستارہ بن کے چمکتا ہے. اور آپ کی شان کے حوالے سے یہ حدیث پاک بھی بڑی مشہور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ایک چاندنی رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود کے اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑا کے دیکھا تو تارے جگمگا رہے تھے، تاروں کا بڑا جھرمٹ تھا. تو میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کتنا جگمگا رہا ہے، آسمان کے اوپر کتنے ستارے موجود ہیں.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آسمان کے اوپر جتنے ستارے موجود ہیں ان کے برابر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں ہیں۔ کتنی شان ہے۔ آج ہم اگر آسمان کے ستاروں کو گننا چاہیں تو کوئی بھی ایسی مشین نہیں کہ ان ستاروں کو گن سکے، لیکن مصطفیٰ کی نگاہ مبارک، مصطفیٰ کا علم مبارک کتنا ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی اور یہ بھی گن لیا کہ آسمان کے اوپر ستارے کتنے ہیں، اور آپ کی نگاہ مبارک کی کتنی برکت ہے کہ آپ نے لوح محفوظ کے اوپر حضرت عمر فاروق اعظم کے نامہ اعمال کو بھی دیکھ لیا کہ جتنے آسمان کے اوپر ستارے موجود ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ اب اس جہاں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی شانیں ہیں، عشق مصطفیٰ دیکھیں تو واہ واہ، آپ کی سلطنت حکمرانی کو دیکھیں تو واہ واہ، اور آپ کی سیرت کے اندر ایک نمایاں پہلو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں یا آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، تقوی اور پرہیزگاری، یہ آپ کی سیرت کے اندر نمایاں پہلو نظر آئے گا۔ ایک بادشاہ ہے، پروٹوکول بھی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کا اگر دیکھ لیں، جو بادشاہ ہوتا ہے جس کا پروٹوکول ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ نیک نہیں ہوتا۔ دیکھا جاتا ہے بادشاہ آج کے دور کا نیک نہیں ہے، دیکھا جاتا ہے بشک وہ جتنا مرضی کہتا رہے کہ میں اس طرح ہوں، میں اس طرح ہوں، میں بڑا پاکیزہ ہوں، لیکن عمر فاروق اعظم کہ جس قدر 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، بڑا پروٹوکول ہے، اتنی زیادہ سلطنت ہے، لیکن آپ کے تقوی کی کیا بات ہے۔ تبیان القرآن کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ایک منادی یہ ندا دے کہ سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم کے اندر جائے گا، تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے رب تعالیٰ سے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ عمر نہ ہو کہ جس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اور دوسری طرف آپ کی امید رب کے در سے، کہتے ہیں کہ اگر ایک منادی آسمان سے یہ ندا کرے کہ سارے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت کے اندر جائے گا، تو کہتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم کو رب کے در سے یہ امید ہے کہ وہ بندہ حضرت عمر فاروق اعظم ہوگا کہ جو ایک جنت کے اندر جائے گا۔ اور آپ کی سیرت اور آپ کے تقوی کے اندر یہ بھی بات آتی ہے، آپ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی رخساروں کے اوپر، آپ کی گال مبارک کے اوپر رونے کے نشان ہوتے تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم اس قدر رویا کرتے تھے۔ اور آپ کی سیرت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس قدر گریہ و زاری کیا کرتے تھے، اس قدر آہو بکا کرتے تھے کہ تیسری اور چوتھی صف سے آپ کی آواز کو سنا جاتا کہ عمر اپنے رب کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ یہ آپ کی سیرت ہے جو ہمارے سامنے کھلی ہے۔ آج ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، بڑی واہ واہ کرتے ہیں، کاش کہ ان کی سیرتوں پر بھی ہمیں عمل کی توفیق مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث پاک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، یہ حدیث پاک جو ہے یہ مسند الفردوس کے اندر، شرح السنہ کے اندر، عرفان السنہ کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمار، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے تو میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل مجھے آسمان والوں میں عمر کے فضائل کے بارے میں بتاؤ، یعنی آسمان کے اوپر فضائل عمر کے کتنے ہیں، زمین کے اوپر تو عمر کے ڈنکے بج رہے ہیں کہ عمر کسی گلی سے گزرتا ہے تو عمر کی شان یہ ہے، عمر کا تقوی یہ ہے، عمر کا جلال یہ ہے کہ شیطان اپنی گلی کو بدل لیتے ہیں۔ اے جبرائیل زمین کے اوپر تو عمر کی بڑی شانیں ہیں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کیا آسمان کے اوپر بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان موجود ہے؟
تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرماتے ہوئے حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی مدت کہ جتنی مدت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے دین کی تبلیغ کی تھی وہ کتنے دن بنتے ہیں؟ فرمایا 950 سال کے برابر بھی اگر آسمان والے حضرت عمر فاروق اعظم کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دیں تو فرمایا 950 سال گزر جائیں گے، لیکن آسمان کے اوپر عمر کی اتنی شان ہے کہ ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ 950 سال۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے ہی نیک ہو جائیں، بڑی پرہیزگاری اختیار کر لیں تو کوئی اگر ہماری شان بیان کرنا شروع کر دے 10 منٹ کرے گا، ہماری شان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن عمر فاروق اعظم کی شان یہ ہے، فرمایا 950 سال اگر آسمان کے اوپر ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، 950 سال ختم ہو جائیں گے، لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ختم نہ ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔